جادوگر کا فریب۔ کسی زمانے میں ایک ملک پر کافر بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا جو جادو کے زور پر اس کی حکومت کو سہارا دیتا تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری موت کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، مجھے ایک ایسا ذہین بچہ دیا جائے جس کو میں جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ملک کے ذہین ترین لڑکوں کو جمع کیا۔ ان میں سب سے زیادہ ذہین لڑکے کو جادوگر کے پاس روانہ کر دیا۔ جادوگر اس ذہین لڑکے کو تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عابد کا گھر پڑتا تھا، جہاں وہ عابد عبادت کے علاوہ کبھی وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا ہے۔ یہ لڑکا بھی وہیں کھڑا ہو جاتا اور اس عابد کے طریقہ عبادت کو دیکھتا، وعظ و نصیحت کو سنتا۔ عابد کے وعظ اور نصیحت کو سننے کے لیے جب رکتا تو جادوئی ہوئے جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا اور واپسی میں رکنے کے سبب سے گھر بھی دیر سے پہنچتا، جس کی وجہ سے جادوگر بھی مارتا اور ماں بھی مارتی۔ ایک دن اس بچے نے عابد کے سامنے شکایت بیان کی۔ عابد نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کیوں دیر لگ گئی تو کہنا راستے میں دیر ہو گئی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ یہ لڑکا ایک طرف تو جادو سیکھتا رہا اور دوسری طرف عبادت نیک عابد سے سیکھتا رہا۔ ایک دن یہ جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جا رہا تھا کہ دیکھتا ہے راستے میں ایک بہت ہیبت ناک سانپ نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے اور خلق خدا پریشان ہو رہی ہے۔ ادھر والے ادھر نہیں جا سکتے، ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے۔ اس لڑکے نے سوچا کہ آج موقع اچھا ہے کہ میں امتحان کر لوں کہ عابد کا دین سچا ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس سانپ پر پھینکا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک عابد کا دین اور اس کی تعلیم جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات ملے۔ پتھر لگتے ہی وہ سانپ مر گیا اور لوگوں کو اس پریشانی سے نجات عطا ہوئی۔ لڑکے نے یہ بات عابد کو جا کر بتائی۔ عابد نے اس لڑکے سے کہا، پیارے بچے، تو مجھ سے افضل ہے، اب خدا کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اگر ایسا ہوا تو میری خبر نہ کرنا۔ وقت گزرتا رہا اور اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا بد گیا اور اس کی دعا سے بیماروں کو شفا ملنے لگی اور شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ بادشاہ کا ایک وزیر نابینا تھا۔ جب اس نے اس لڑکے کی شہرت سنی کہ وہ نابیناؤں کو بینا کر دیتا ہے تو وہ بہت سارے تحائف لے کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سب تحائف میں تمہیں دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینے والا تو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تم شرک سے توبہ کر لو اور اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اس سے دعا کروں گا۔ وزیر نے ایمان لانے کا اقرار کیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی اور وزیر کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی اور اس کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ وزیر بادشاہ کے دربار میں واپس آیا اور جس طرح پہلے کام کیا کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا اور اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا، تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یعنی میں نے؟ وزیر نے کہا، نہیں، تیرا اور میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا تیرا رب میرے علاوہ کوئی اور ہے؟ وزیر نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو ہمارا خالق اور ہمارا پالنے والا ہے۔ بادشاہ نے اس کو یہ سننے کے بعد اتنا مارا اور اتنی تکلیفیں اور ایذائیں دیں اور دینے کے بعد کہا کہ یہ سب تعلیم تجھے کس نے دی ہے؟ آخر اس نے تکلیفوں اور ایذاؤں کے سبب بتا دیا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے اور کفر اور شرک سے توبہ کر لی ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو دربار میں بلایا اور اس سے کہا، اب تم جادو
میں اس قدر ماہر ہو گئے ہو کہ بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو؟ لڑکے نے کہا جی نہیں، شفا دینے والی ذات تو میرے اللہ کی ہے، میں تو بس دعا کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ تیرا رب میں ہی تو ہوں۔ اس نے کہا، بچے نے، ہرگز نہیں بادشاہ، آپ میرے رب کیسے ہو سکتے ہو؟ اس لڑکے نے کہا، میرا اور آپ کا رب تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بھی طرح طرح کی ایذائیں پہنچانا شروع کر دی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ، اور جب دریا کے درمیان میں پہنچو تو اس لڑکے کو کشتی سے دھکا دے کر دریا میں ڈبو دینا۔ اس نے ہمارا نام ڈبو دیا اور ہماری 7 پشتوں کو بٹا لگا دیا ہے، لہٰذا اس ناخلف کو بھی ڈبو دیا جائے۔ جلاد اس بچے کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ اچانک کشتی الٹ گئی، سب ڈوب گئے، اور یہ لڑکا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحیح سلامت بچ گیا۔ پھر بادشاہ سے آ کر کہا کہ اس سچے خدا نے مجھ کو بچا لیا اور جھوٹوں کو ڈبو دیا۔ یہ سن کر تو بادشاہ آپے سے باہر ہو گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا، اس ناخلف لڑکے کو کسی اونچے پہاڑ پر لے جاؤ اور وہاں سے اسے دھکا دے دو تاکہ اس کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ سپاہی جب اس کو پہاڑ پر لے کر چڑھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کہ ایک آندھی آئی جس نے ان پہاڑ پر سے تمام سپاہیوں کو گرا دیا، اور اس لڑکے کو کچھ بھی نہ ہوا۔ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، دیکھو، اس سچے خدا نے تو مجھے پھر بچا لیا اور جھوٹوں کو گرا دیا۔ بادشاہ شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا اور اس نے جلاد کو حکم دیا کہ تلوار اٹھاؤ اور اس لڑکے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ لڑکے نے کہا، اگر تم اپنے سارے لشکر کو بھی جمع کر لو تب بھی میرا بال بھیگا نہیں ہو سکتا۔ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو جیسے میں کہوں ویسا کرو، تبھی تم مجھے مار سکو گے، ورنہ تمہاری ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے کہا، جلدی بتاؤ، میں تمہارے وجود کو ایک لمحے برداشت نہیں کر سکتا۔ لڑکے نے کہا کہ ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور پھر مجھے سولی پر چڑھاؤ اور میرے اوپر یہ کہہ کر تیر چلاؤ کہ میں تجھے خدائے برحق کے نام سے مارتا ہوں، میں فوراً مر جاؤں گا۔ بس بادشاہ جو اپنی تمام تدبیروں میں مکمل ناکام ہو چکا تھا، اس نے ایسا ہی کیا۔ نادان بادشاہ دانا لڑکے کی حکمت سے آگاہ نہ تھا۔ جب تمام لشکر اور تمام لوگ سامنے اکٹھے ہوئے اور اس کے بچے کے بتائے ہوئے الفاظ سے کہہ کر اسے تیر مارا گیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ خدا نہیں، اور میرے دین کو سچا ثابت کر دے تو سب لوگ اس کے دین سے پھر جائیں گے۔ ہاں، میں تو جان سے جاؤں گا مگر اہل جہان کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ نے وہ الفاظ کہہ دیے اور تیر چلا دیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے تیر چلایا، وہ الفاظ کہہ کر لڑکے نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، لیکن وہاں موجود ہجوم میں ایک ہلچل مچ گئی اور ایک شور مچ گیا۔ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ آدھے سے زیادہ ہجوم اس لڑکے کے غم میں زار و قطار رو رہا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ حال دیکھا تو وہ لڑکے کی حکمت کو سمجھ گیا کہ لڑکا خود تو مر گیا، میرے ملک اور میری بادشاہت کو بھی مار گیا، مگر اس صورتحال سے بھی اس نے حق کو نہ سمجھا اور مزید ظلم و ستم پر آمادہ ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا، اسی وقت ایک گڑھا 40 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا اور 40 ہاتھ گہرا کھودا جائے اور اس میں آگ بھڑکا دی جائے، اور جو کوئی اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے اس کو اس آگ کے گڑھے میں پھینک دیا جائے۔ لہذا بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جس نے بھی اسلام قبول کیا اسے آگ میں پھینک دیا گیا۔ ان ایمانداروں میں ایک عورت بھی شامل تھی۔ بادشاہوں کے کارندے نے اس کو بہت ڈرایا دھمکایا کہ اسلام سے باز آ جا ورنہ تیرے بچے سمیت تجھے جلا دیا جائے گا۔ عورت نے ثابت قدمی کے ساتھ جواب دیا، تم جو دل چاہے کرو، میں خدائے برحق سے منہ نہ موڑوں گی۔ بادشاہ کے کارندوں نے اس کے
ایک ایک بچے کو باری باری آگ میں پھینکنا شروع کر دیا، مگر حلاوت ایمان کے سبب اف تک نہ کیا اور رضائے الہی پر صبر شکر کرتی رہی۔ جب اس کے سب سے چھوٹے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا تو کارندے اس بچے کی طرف لپکے جو ابھی اس عورت کی گود میں تھا۔ جیسے ہی اس کی گود کے بچے کو ان ظالموں نے چھینا، اس کی ممتا جاگ اٹھی، لیکن اس سے پہلے کہ شیطان اس کے ایمان کو لوٹتا، اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا کی اور بچے نے بڑے صاف آواز میں کہا، اے ماں، بالکل فکر نہیں کرو، سب بھائی میرے جنت کو گئے، میں بھی جاتا ہوں۔ بس بچے کی یہ بات سن کر ماں کو قرار آ گیا۔ بادشاہ کے کارندوں نے اس بچے کو گود سے لے کر آگ میں پھینک دیا۔ تب اس ماں نے بے تاب ہو کر ایک چیخ ماری۔ اسی وقت ایک آگ کا شعلہ لپکا اور کافر بادشاہ اور اس کے لشکر کو اس شعلے نے جلا کر ہلاک کر دیا۔ جو ایماندار باقی تھے، اللہ کے حکم سے ان سب کو امان مل گئی۔ صدق اللہ العظیم۔